سر آپ نے ذکر کیا جو اللہ والے ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں، وہ اپنے نیگیٹو تھاٹس کو کنورٹ کر دیتے ہیں پازیٹیوٹی میں، تو اس کی کوئی ٹرک ہے؟ کہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ہمیشہ متضاد کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے کہ کہا جاتا ہے نا کہ رات سے وجود ہے دن کا، رات نہ ہو تو دن لگے گا، مجھے فرمائیے گا، نہیں لگے گا. روشنی اور تاریکی کا بھی یہ ذکر ہوتا ہے. تو اللہ والے کیا کرتے تھے، ان کے یہاں خاص طور پر یہ بات ہوتی تھی، وہ لا خوف اب ایک آیت بھی ہے کہ ان کو حزن و ملال نہیں ہوتا، انہیں خوف نہیں ہوتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی طاقت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. جب آپ بڑی طاقت کے ساتھ جڑے ہوں، آپ کا خوف نہیں رہتا. اب دیکھیے بچہ کہیں دوڑ ووڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے اور وہ ڈر رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، جب اسے اپنے آپ کو پناہ لینی ہوتی ہے تو وہ اپنے بڑے کے پاس چلا جاتا ہے، وہ اسے اپنے پاس لیتے ہیں، اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے رب کے ساتھ، ان کے تعلقات اس نوعیت کے ہوتے ہیں. کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ میاں سے بات کرتے ہیں کہ اللہ میں دیکھیں یہ ہو گیا. اب اللہ میاں کو تو پتہ ہے، جسے پتہ ہو اور پھر بھی وہ اس بات میں دلچسپی اس کی ہو کہ مجھ سے کہا جائے، مجھ سے پوچھا جائے. دیکھیں رب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں دیکھیں سمیع و علیم، علیم و خبیر، یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں. رب کائنات جو سب جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سمیع، سننا، سننے سے علم، جڑنا، جاننا، اور اس کے بعد جا کر اب خبیر کی بات کرتے ہیں. تو رب جو ہے وہ یہ فرماتے کہ میں سنتا ہوں، اس سے علم ہے، اس سے خبر جڑی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب جو سب کچھ جانتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں میں بھی سنتا ہوں، تو آپ سننے کو کتنا زیادہ اہمیت دے سکتے ہیں اس معاملے میں. تو وہ اللہ والے جو ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ میں دیکھیں ہی ہو گیا ہے، تو آپ کی چیز، ساری آپ کی چیزیں، آپ ہمیں جس حال میں رکھے ہم اس حال میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو ان کی کنیکٹیوٹی بننا شروع ہو جاتی ہے. اور میں یقین سے کہ ہمارے ایک حاجی صاحب ہوا کرتے تھے، کچھ بھی ہو جاتا تھا نا، وہ ہمیں کہتا تھا کہ اے جی 2 نفلاں دی مار ہے، 2 نفلاں دی مار ہے. وہ فوراً رب کائنات کے حضور پیش ہوتے تھے، وہاں سے اٹھ کے آتے تھے اور ایسے شانت ہوتے تھے کہ کیا ہے، کہ فریش ہو جاتے تھے. تو ہم نے چیزوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک چیز یہاں پر کھڑی ہے، ایک چیز یہاں پر کھڑی ہے. میں نے اس طرح سوچا ہے، اب میں اس طرح بھی تو سوچ کے دیکھوں. جب میں اس طرح سوچ کے دیکھوں گا، مجھے صورتحال میری بدلنا شروع ہو جائے گی. اور اگر ہم اس طرح نہیں سوچیں گے اور اسی کے میں بھاگتے چلے جائیں گے، اور دماغ کرواتا ہے یہی، وہ جو بدہضمی وہ ہے یہی کہ آپ نے یہاں پر نیگیٹو سوچا، وہ 10 اور نیگیٹو خیالات لا کر آپ کو مضبوط کرتا ہے کہ دیکھو یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے. اور وہ ساری چیزیں مل کر کہتی اسی لیے تو ہم تمہیں کہہ رہے تھے ایسا ہوگا. اور پھر نتائج اس کے کیا نکلتے ہیں، وہ اس میں رہنا شروع کر دیتا ہے، اور اس سے ریلیشن شپس متاثر ہوتے ہیں، وہ چاہے ہسبینڈ وائف کے ہوں، وہ بچوں کے ہوں، وہ سب کے ہوں. تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ظاہر ضرورت ہے، مطلب چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. چینلائز، رائٹ ورڈ. اچھا سر، جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی ذکر کرتے ہیں کہ میں تو بہت کھرے دل کا مالک ہوں، میں تمہارے ساتھ بہت مخلص ہوں، بے شک وہ خود نیگیٹو ہوتے ہیں. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے ایک جملہ سن رکھا ہوگا کہ اکثر ساسیں جو ہیں وہ اپنی بہو کو کہتی ہیں کہ منہ دا کوڑا ہے، دل دا بڑا چنگا ہے. یو مائر ہیو ہرڈ دیٹ. اب جو دل ہے وہ تو میرا رب جانتا ہے آپ کے اندر کیا ہے. ہاں بالکل. اس کا تو کسی کو پتہ نہیں چل سکتا. دنیا کلام کے ساتھ ہے، آپ کی بات کے ساتھ ہے، آپ کس طرز پر کسی سے بات کرتے ہیں. اب کسی کا، میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ لفظوں سے زیادہ لہجے لہو لہان کرتے ہیں. لفظ شاید اتنا تکلیف نہ دے جتنا لہجہ جا کر دیتا ہے. اور میں یہ اکثر یہ جملہ بولتا ہوں. وہ ایک جگہ میں ٹریننگ کرانے کے لیے گیا، وہاں پر ہیڈ ماسٹرز تھے سارے. تو وہاں پر میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ، اب ہفتے کا دن تھا، انہیں واپس چلے جانا تھا، 4-6 ہفتے کی ان کی ٹریننگ تھی. تو میں نے کہا اپنا بیگمات کے لیے سوٹ ووٹ لے کر جائے. سب مرد حضرات تھے. تو ایک تو ظاہر ہے آپ 4-6 ہفتے بعد جا رہے ہیں، پھر محبتیں بڑھتی ہیں، تحفے دینے سے سنت بھی ہے. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کونے سے، فرمانے لگے لے کے جانے ہونے ہیں جی. میں نے کہا جس طرح آپ دیتے ہوں گے نظر آ گیا، جو آپ کا سٹائل ہے بات کرنے کا، اس سے میں اندازہ ہو گیا کہ آپ. تو نتیجہ کیا نکلا، لہجہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کی زندگی کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے. اور جب آپ اپنے لہجے کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت خراب نہیں کر سکتی. اور آپ کو اپنے اوپر کرنا ہے. میں بار بار جو بات اپنے اس گفتگو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہے. نیگیٹو لوگ ہیں آپ کے، جو بھی جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں وہ تو کرتے رہیں گے، وہ تو کرتے رہیں گے، وہ کڑواہٹ بھی گھولتے رہیں گے، سب کچھ. آپ نے کڑواہٹ کو اپنے اندر حل نہیں ہونے دینا. ہمیں فلٹر لگانے. کوئی بھی چیز میرے پاس آ رہی ہے وہ فلٹر ہو جائے، کیونکہ میں کیوں اپنا دل خراب کروں، میں کیوں اپنا موڈ خراب کروں، میں کیوں کسی کے اپنی خوشی کو رکھ کے بیٹھے رہوں. اور آپ کا ہمارا کام ہی ہے، ہم نے اپنی خوشی کہیں نہ کہیں رکھی ہوئی ہے. جب خوشی آپ نے رکھی کہیں ہوئی ہے تو پھر آپ تو خوش کبھی بھی نہیں رہ سکتے. آپ نے غم کہیں رکھے ہوئے تو آپ غمزدہ ہوتے رہیں گے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے. تو کام تو سمیرہ جی ہمیں ہی کرنا ہے، اور کوئی نہیں کرے گا ہمارے پر اگر کام. اور جس گھڑی یہ اویئرنیس ہمارے پاس آ جائے، ایموشنل انٹیلیجنس میں یہی تو سب سے بڑا نقطہ ہے کہ آپ کو اویئرنیس ہو. دیکھیے
آج آپ ہیں، میں ہوں، دنیا کا کوئی بندہ ہے، جب بھی کچھ ہونے جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کا ہمیں پہلے سے ہلکا پھلکا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ٹریگر کی طرف ہم جا رہے ہیں، گٹ فیلنگ بتا آ جاتی ہے. تو ادھر ہی اگر ہم روک لیں اپنے آپ کو، اور اس کے لیے ظاہر مشق کی ضرورت ہے، اویئرنیس ہوگی تو آپ اس کو روکیں گے. بے شک ہم تو حساب چکتا کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، بدلہ لینے پہ اتر آتے ہیں. بے شک کسی نے برا نہ بھی کیا ہو لیکن ہمیں فیل ہو رہا ہو کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے، میں بدلہ ضرور لوں گا. تو بدلہ لینے والا اپنے آپ سے بدلہ لینا شروع کر دیتا ہے کسی تک پہنچنے سے پہلے. اب مجھ سے آپ سے بدلہ لینا ہے نا، تو پہلے جب تک میں اپنا بدلہ اپنے ساتھ مکمل نہیں کروں گا، میں اس لائق ہی نہیں کہ آپ سے بدلہ لے سکوں. تو ہم اپنے آپ کو خراب کر کے کسی کو خراب کر سکتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی کو خراب کرنے جائیں. دیکھیں، خراب کرنے کے لیے خراب خیال کا ہونا ضروری ہے نا. تو وہ خراب خیال پلے گا کہاں؟ میرے یہاں نا. اب میں پورے خراب خیال کو پالوں گا، اس کی پلاننگ کروں گا، منصوبہ بندی کروں، وہ سارا کچھ میرے اندر پل رہا ہے. پھر اس کے جا کر میں نتائج دیکھوں گا جب میں اسے جا کر کسی اور پہ لگاؤں گا. تو میں یہ سمجھ لوں کہ بھائی وہ پل تو یہاں رہا ہے، تو میں اپنے آپ کو کیوں کسی کو خراب کرنے دوں؟ ایسے بچے کو کیوں پالوں جو کہ ہاں بالکل نیگیٹو ہے، جو کہ غلط ہے. لیکن وی ڈو اٹ. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ اس نے بھی تو کیا. بھائی جس نے بھی کیا ہے، میری ذات ہے، میں دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور جس گھڑی میں اس کو سمجھ لوں گا، یقین کیجئے انسان اتنا شانت ہو جاتا ہے، اس قدر وہ لائٹ فیل کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یار مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ والے یہی کرتے تھے، یقین کیجئے. وہ کیوں آج تک ہیں آپ کے ہمارے درمیان؟ انہیں کیوں بری باتیں نہیں لگتی تھی؟ وہ صبر والے ہوتے ہیں جناب والا. ہم لوگ جبر کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور نام صبر رکھا ہوتا ہے. تو جب آپ صبر کے نام پہ جبر کر کے بیٹھیں گے، آپ تو بے چین ہوں گے. صبر تو چین عطا کرتا ہے. ہمارے ہاں تو آپ کو علم ہے، آپ کہاں بہت. آپ دیکھیے موٹر سائیکل اکثر سویرے نا، آپ بھی جلدی میں ہوتے ہیں، وہ بھی جلدی میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا ہوتا تھا بس ٹائر گھس جائے ہم نکل جائیں گے. اب کیا ہو کہ وہ اکثر 2 4 5 گاڑیوں کو موٹر سائیکل والا پھنسا کے نکل گیا. اب موٹر سائیکل والا وہاں سے نکل جاتا ہے، یہاں رہ جاتا ہے. اب یہاں اس کو تو پتہ نہیں کتنی گاڑیاں پھنسا کے گئے. تو جو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی وجہ سے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پھنسا. راستہ نکالنے والا نکال لیتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، وہ تو نکل گیا. اور ہم لوگ کسی کے گھر بھی جا کے بیٹھیں گے، ہم کہیں گے موٹر سائیکل اندر کوئی حال ہے آج اس نے یہ کری. یعنی وہ ساری نیگیٹیوٹی ہم لے کے جا رہے ہیں، پال رہے ہیں. گاڑی تک بھگتتی ہے اس کو، موٹر سائیکل وہ جو جس کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اکثر نہیں ہوتا مس پتہ. ہمارے ارد گرد جن کی وجہ سے ہمیں بھگت رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم بھگت رہے ہوتے. تو پھر کام کس کو کرنا ہے؟ مجھے، میرے ساتھ. میرے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی ہے کہ میرے پاس میں ہوں، اور جس کے پاس میں ہوں ہے نا، اس کے پاس سب کچھ ہے. یہ خود غرضی نہیں ہے، ہرگز خود غرضی نہیں ہے. آپ اپنے پاس ہیں، آپ اپنا خیال رکھیں گے، آپ متقی ہوں گے، آپ تقوی رکھیں گے. آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف کیوں ہوگی؟ جب آپ کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی نا، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہو سکتی.